اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں ہم سب کو زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ اس وقت عالم اسلام جس مشکل اور جس مصیبت سے دوچار ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ خاص طور پر کشمیر، غزہ اور فلسطین کے مسلمان جس طرح محبوس کر کے مارے جا رہے ہیں، بچے، عورتیں، بزرگ، بلکہ ہر لحاظ سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر عالمی بے حسی اور مسلمانوں کی بے بسی سب پر عیاں ہے۔ ایسے حالات میں ہم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں شعوری طور پر پتہ ہونا چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ان حالات میں مایوسی کی حد تک چلے جانا کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ سب سے پہلے ہم انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں تو مسلم ممالک اور ہمدرد ممالک کا کیا کردار ہے۔ تو 57 اسلامی ملکوں کے جو سربراہ ہیں بشمول پاکستان کے، ان کا کردار کسی سے ڈکا چھپا نہیں۔ وہ نہ متحد ہوتے ہیں، نہ انہیں متحد ہونے کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران اس وقت اسلامی ملکوں کے اندر اقتدار پر ہیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی لحاظ سے بیرونی طاقتوں کے دباؤ میں ہیں۔ اس کی وجہ قرضہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ ان کی اسٹریٹجک پاور بھی ہو سکتی ہے، اور عالمی سطح پر غیر مسلموں کا ایک کاز پر متحد ہونا اور مسلم ممالک کا کسی کاز پر متحد نہ ہونا، یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ نہ انہیں شعور ہے اسلامی ملک کے سربراہوں کو کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نہ وہ اسلام کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں۔ ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ اس کی بڑی مثال آپ اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں، جو عدل بدل کر کے لوگ حکومت میں آتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے اور ان کا شعور دین کے بارے میں کتنا ہے کہ جنہیں قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے بھی نہیں پڑھنا آتا، ان کا کیا ویژن ہو سکتا ہے دین اور اسلام کے حوالے سے۔ لہٰذا ان سے کوئی توقع رکھنا کہ وہ متحد ہو کے کچھ کریں گے، تو یہ تو اس وقت کوئی ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسری صورت ہے عوام کا، کہ مسلم عوام کیا کریں، وہ 57 اسلامی ملکوں کے اندر رہنے والے ہوں یا غیر مسلم ممالک کے اندر جاب، نوکریاں یا کسی غرض سے بھی گئے ہوں۔ ظاہر ہے مسلمان جو ہے وہ رنگ نسل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی بنیاد وہی روح ہے جو
کلمہ طیبہ کی بنیاد پر امت مسلمہ کو متحد کرتی ہے۔ عوام الناس جو عام انسان ہیں مسلمان، جس طرح میں ہوں، آپ ہیں، اسی طرح ہر معاشرے کے مسلمان، اگر تو ان کو چھوٹ دی جائے اور رستے ملیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی دن میں کروڑوں انسان فلسطین میں چلے جائیں۔ اتنا جذبہ عوام الناس کے اندر ہے، جو اپنے اپنے ملکوں میں نکل کر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے اندر ایک سپرٹ موجود ہے۔ لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے غزہ کی، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2007 سے بری، بحری اور فضائی ناکہ بندی کر دی گئی ہے، یعنی خشکی کے راستے بھی کوئی رستہ نہیں، اور سمندر کے راستے بھی کوئی رستہ نہیں، اور فضائی رسائی ہے وہ بھی غزہ کے اندر ممکن نہیں۔ اور یہ کب سے چل رہا ہے؟ 2007 سے۔ دوسری جو دو سرحدیں ہیں غزہ میں پہنچنے کی، ایک تو وہ اسرائیلی سرحد ہے اور دوسری مصری سرحد ہے۔ یہ دونوں اس وقت بلاک ہیں، وہاں تک بھی کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ محدود چند صحافی وہ اپنے مقاصد کے پیش نظر انٹرنیشنل سطح پر جو ہیں، ان کو بھی وہ اپنے طریقے سے، جس طرح BBC لندن ہے، اسی طرح وائس آف امریکہ ہے، دیگر جو بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں، وہ بھی جو ان کے زیر اثر ہیں اور انہی کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، ان کو وہ اپنے مقاصد کے لیے کبھی کبھی رسائی دیتے ہیں، لیکن عام نہیں۔ تیسری صورتحال پھر سوشل میڈیا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی رابطہ کیا جائے، تو وہاں انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے غزہ اور فلسطین میں۔ یعنی جس طرح ہم آزادی سے موبائل اور لیپ ٹاپ میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ اس وقت پوری دنیا کا رابطہ کٹا ہوا ہے، بشمول کشمیر کے۔ کشمیر بھی اس میں شامل ہے، اور غزہ اور فلسطین کی جو پٹی ہے یہ ساری کی ساری، وہاں انٹرنیٹ اتنا زیادہ سلو ہے اور اتنا محدود ہے کہ بیرونی دنیا کا ان کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں حکومت کو کوئی خدشہ ہو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ آپس میں رابطے میں رہیں گے، تو وہ 2 4 5 7 دن کے لیے جس طرح سے اس کو سلو کر لیتے ہیں اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہوتی، بالکل یہی صورتحال جو ہے اس وقت وہاں ہے۔ تو کوئی رابطے کی صورت نہیں، یعنی ایسے جیسے کسی کو باندھ کے مارنا ہے، اور عالمی برادری جو ہے وہ اس وقت بالکل بے حس ہے، جن کے نزدیک بلی کتے کے بھی قوانین ہیں، ان کے بھی کوئی حفاظتی قوانین ہیں، جانوروں کے بھی قوانین ہیں، ایون کہ وہ یہاں تک بھی حساس پائے جاتے ہیں بعض اوقات انٹرنیشنل کانفرنسوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ سبزیاں استعمال کرتے ہیں یہ بھی جاندار ہیں، یعنی ان کی جان کا بھی ان کو مسئلہ ہے، لیکن وہاں انسانوں کو مارنا، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی پوزیشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ایسی مایوسی میں مبتلا ہو جانا کہ جس سے بندہ شکست خوردہ ہو جائے اور بے ہمت ہو جائے، اور یہ سمجھے کہ میرے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کسی بھی مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ اس کے کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی مثال دیتا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ غزہ کے مسلمانوں پر
50 کروڑ کی بمباری کی جاتی ہے، یہ اپنے پلان کے حساب سے۔ تو مسلمان اپنے لائف سٹائل میں یہ سوچے کہ اس 50 کروڑ کے بم برسانے میں میرے مال کا کتنا حصہ ہے۔ یہ سوچا جا سکتا ہے یا نہیں سوچا جا سکتا؟ ٹھیک ہے نہیں؟ اگر اس میں آپ کا کوئی 1000 روپیہ شامل ہے، اس میں آپ کا کوئی 5000 روپیہ شامل ہے، اور پیسہ وہ آپ کا ہے، چونکہ اسرائیل کے رابطے جو ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ اتنے نہیں ہیں۔ مارکیٹنگ کی دنیا میں وہ کمپنیاں جو ان کے لیے کام کرتی، ان کمپنیوں کو پہچاننا بھی اس وقت کوئی مشکل نہیں۔ آپ اس وقت ان کا QR بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا کتنا پیسہ جو ہے وہ اسرائیلی بمباری میں یا ان کے ظلم کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی اس دنیا میں جہاں آپ موجود ہیں، وہ ساری پروڈکٹ وہ سوشل میڈیا سے آپ بڑی آسانی سے معلوم، وہ ہزاروں کی تعداد میں، اس میں آپ کے مشروبات ہیں، آپ کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ کا فاسٹ فوڈ ہے، آپ کے رہنے کے سٹائل کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کے اندر ان کا حصہ ہے جو ان کو جاتا ہے۔ ان کی اپنی عوام تو بہت تھوڑی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس صدی سے پہلے تک، یعنی 1948 سے پہلے، اور اس وقت پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے لے کے جب سے حضور نے یہودیوں کو مدینے سے نکالا تھا، وہ 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، اور ایک اور ہے جو میرے ذہن سے مس ہو گیا۔ یعنی مدینہ شریف سے 3 یہودی تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کو کلیتاً ان یہودیوں سے پاک کر دیا تھا۔ پھر یہ مدینہ شریف سے نکل کے خیبر میں گئے۔ خیبر میں بھی ان کا یہی صورتحال تھی جو اس وقت دنیا میں۔ قرآن مجید میں ان کی 40 غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حرام خور ہونا ان کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سود میں ساری قوموں سے زیادہ مبتلا ہونا ان کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ اکلہم السحت، یہ حرام خور ہیں، یہ نہ اپنے راہبوں کی سنتے ہیں، نہ اپنے اللہ والوں کی سنتے ہیں، نہ رسوخ فی العلم رکھنے والے لوگوں کی سنتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ ایک گروہ ہے پورا، جو پوری دنیا کے ساتھ جن کی عداوت ہے، نہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی دوستی، نہ مسلمانوں کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ۔ یہ مبغوض قوم ہے، اور پوری روئے زمین پر ان کا کوئی ملک نہیں۔ یہ تو مقبوضہ ہے نا، یہ تو قبضہ کیا ہوا ہے، یہ تو یہاں آ کے بیٹھے ہیں بدماشی کرنے کے لیے۔ 1948 سے پہلے دنیا کے نقشے پر یہ کلیم ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری فلانی جگہ جو ہے وہ ہمارا ملک ہے یا ہمارا کنٹری ہے۔ کب سے لے کے جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا تھا، یہ ٹک ہی نہیں سکے۔ اس کی وجہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے 4 پارے میں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤ بغضب من اللہ۔ یہ پوری دنیا میں خود ذلیل ہو کے رہیں گے جہاں بھی رہیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی دوسرے لوگ ان کو سپورٹ کریں۔ الا بحبل من الناس، وہ دوسرے لوگ اس وقت کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ امریکہ کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، غیر مسلم ممالک، یہ بحبل من الناس ہے، یہ قرآن مجید کی ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ الا بحبل من اللہ، یا یہ کہ اللہ کی رسی پکڑ لیں، توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، پھر ان کی کوئی ٹکائی ہے۔ ورنہ وباء بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے وہاں ذکر ہوا ہے کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ انہوں نے نبیوں کو نہ حق قتل کیا ہے، نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔
انبیاء ان کے ظلم سے نہیں بچ سکے. یہ ایسے لوگ ہیں. تو پروردگار کی طرف سے یہ لعنتی قوم ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہیں. پروردگار نے بڑی بڑی جگہ پر ان کا ذکر کر کے, میں نے کہا ہے نا کہ 40 قسم کی ان کی غلطیوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ یہ اس قسم کے سب سے بڑی مبعوث اور بدترین قوم ہے دنیا کے نقشے پر. تو آپ ان سے اگر توقع رکھیں کہ وہ رحم کریں گے اور وہ ترس کھائیں گے اور وہ مسلمانوں کو صرف انسانیت کے ناطے پر ان کو چھوڑ دیں گے, تو یہ خیال است و محال است و جنو, یہ خیال ہے اور محال ہے اور یہ دیوانگی کا خواب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی صورت میں اگر 50 کروڑ کا بجٹ فرض کریں وہ مختص کرتے ہیں فلسطین پر بمباری کے لیے, تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس 50 کروڑ میں آپ کا کتنا پیسہ شامل ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا تو کوئی پیسہ شامل نہیں. لاشعوری طور پر, بے سمجھی میں, نافہمی میں, لا علمی میں, یہ جیسے بھی کہہ لیں, آپ کا پیسہ اس میں شامل ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک یہ سوچیں کہ ہم فجر سے لے کے جب اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کے اپنے ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک, سونے تک, آپ کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی فہرست بنا لیں. نوٹ کریں کون کون سے مشروبات آپ پیتے ہیں, کون کون سے آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, اور کون کون سی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں, ان کی ایک فہرست بنائیں. فہرست بنا کے ان کا QR آپ نیٹ سے بڑی آسانی سے معلوم کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ جو کھا رہے ہیں, جو استعمال کر رہے ہیں, جو چیزیں آپ کے لائف سٹائل میں شامل ہو چکی ہیں, ان چیزوں کے ذریعے آپ کتنا زیادہ ان بدبختوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک دن میں 100 روپیہ یہودیوں کے لیے وقف کرتے ہیں, اور یہ معمولی سا ہے ہمارے لائف سٹائل کے اندر, 100 روپیہ آپ دیتے ہیں تو 40 کروڑ مسلمان ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے نکال دیں یا وہ لوگ جو بالکل کسی ٹاپ میں, کسی مطلب یہ ہے کہ جنگل میں رہتے ہیں, جن کا رابطہ ہی نہیں اس ورکنگ دنیا سے, ان کو نکال بھی دیں تب بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو, ان پروڈکٹس کو استعمال کر کے وہ ان کو تقویت پہنچاتے ہیں, طاقت مہیا کرتے ہیں. وہی بم بنا کے آپ کے بھائیوں پر برساتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیسے سے ہی مسلمان مر رہے ہیں. تو یہاں بڑے سارے دانشور یہ بھی کہتے ہیں جی ان کمپنیوں کو یہاں پاکستان میں بند کرنے کا کیا مطلب ہے, یہاں تو پاکستانی کام کرتے ہیں, یہاں تو کوئی انگریز نہیں آ کے بیٹھا ہوا, یہاں تو کوئی یہودی آ کے نہیں بیٹھا ہوا. تو بندہ خدا, کوئی بھی کمپنی جب چلتی ہے تو اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہر ملک میں جا کے ایک ایک چیز کو بیچتا ہے. بتائیے, اس کمپنی کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کا ایک چین ورک ہوتا ہے. اس چین ورک کے ذریعے وہ اپنے آفس قائم کرتا ہے, اپنی شاپس قائم کرتا ہے, دکانیں قائم کرتا ہے. دکانیں قائم کرنے کے بعد پھر ان پروڈکٹ کو ان ملکوں کے اندر انفرادی سطح پر نیچے روٹ لیول تک جا کر وہ دکانیں بنا کے انہی لوگوں کے اندر وہ چیزیں سیل کرتے ہیں, اور اس کا مخصوص حصہ وہ اسی صہیونی طاقتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس طاقت کے ذریعے وہ مسلمانوں کو اس وقت ختم کر رہے ہیں. لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے بے حس ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بارڈر تو اس وقت کھلے نہیں ہیں, آپ کے پاس تو کوئی جہاز نہیں آپ لے کے وہاں پہنچ جائیں, تنظیموں کا بھی وہاں جانا بند ہے, تنظیمیں وہاں نہیں جا سکتی, بارڈر بلاک ہیں, مصری بارڈر بھی بلاک ہے, اسرائیلی بارڈر بھی بلاک ہے, بری بحری فضائی تمام قسم کی ناکہ بندی ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ان سے رابطہ ممکن نہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک دن کے اندر کوئی اسرائیلی پروڈکٹ استعمال نہ کریں,
کیوں جی؟ بولیے نا ذرا، یہ مدد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بہت بڑی مدد ہوگی، اس لیے کہ کسی شخص کو تجارتی بنیاد پر ناکام کر دینا، فیل کر دینا، اس کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہے لاشعوری طور پر۔ میں نہیں یہ کہتا کہ دانستہ تک کرتے ہیں آپ، جان بوجھ کر آپ ایسا کرتے ہیں، علم نہیں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں، میں الزام نہیں دے رہا آپ پر، لیکن بہرحال آپ اس میں مبتلا ہیں، لائف سٹائل ایسا بنا لیا ہے، اپنی زندگی کا طور طریقہ اور شب و روز ایسے کر لیے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس کے بغیر جی، اب جی کوکو کولا کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، پیپسی کولا کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، صبح صبح ہم فیس واش استعمال کرتے ہیں وہ کیسے ہم چھوڑیں جی، ہمارے بچے جو ہیں وہ پیزے کھاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں فلاں، یہ سب چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک ایک بندہ اپنے گھروں میں اگر کوشش کرے تو اپنا لائف سٹائل بدل کے، یہ ایک بہت بڑی فلسطینیوں کی مدد ہوگی۔ یہ ایک میں نے بات کی ہے آپ کے سامنے۔ دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر آپ کی مدد وہاں پہنچ جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ مال کو مجموعی کاز کے لیے جمع کرتے رہتے تھے، پھر موقع بنتا تو پھر اس موقع پر اس کو خرچ کرتے تھے۔ آپ روزانہ فرض کریں جتنے آپ پیسے استعمال کرتے ہیں اس میں سے 100 روپیہ آپ غزہ کے لوگوں کے لیے الگ کر دیں، وہ مہینے کے کتنے بن جائیں گے؟ 2 ماہ کے کتنے بن جائیں گے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب ہے کہ آپ کی رسائی وہاں تک ہوگی، یہ دنیا نے دیکھنا ہی ہے۔ بھائی جتنا پیسہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کو الگ کرتے جائیں، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فضول خرچی نہیں سکھائی، بلکہ فضول خرچ کو تو شیطان کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للانسان کفورا۔ روزانہ کا آپ اس کے لیے وقف کریں، 1 روپیہ، یہ جو پروڈکٹ آپ استعمال کرتے ہیں نا، یہ کوکو کولا، پیپسی کولا، دیگر چیزیں جو ہیں، ان کا بھی 1 روپیہ ہی ان کو جاتا ہے، یہ 2 روپے ان کو جاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ کتنی بڑی طاقت بن کے آپ کے اوپر ہی بم برستے ہیں۔ تو آپ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کہ چلو جی وہاں ہو رہا ہے یہاں تو نہیں ہو رہا، انتظار کیجئے، بہت زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت۔ اگر آپ نہ جاگے تو وہاں کیا ہو رہا ہے اس وقت، میں تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچ دیتا ہوں، آپ اس کو محسوس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ محسوس کرنے والی بات ہے نا، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو۔ دیکھیں ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ابتحال نامی ایک لڑکی کی، اس کا نام ہے ابتحال، وہ مائکروسافٹ انجینئر ہے، اس نے انٹرنیشنل سطح پر ون کیا ہے مائکروسافٹ کے پروگراموں میں۔ اس کو یہ AI والوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس کو ملازمت ملی، اور وہ اس ٹیم کا حصہ تھی جس ٹیم میں $1,33 بلین کا اسرائیل کے ساتھ، یہ بل گیٹس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فلسطینیوں کو مارنا ہے۔ ایک فلسطینی کا ڈیٹا، اس کا نام، اس کا ای میل ایڈریس، اور کہاں وہ رہتا ہے، وہ مقام کون سا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو کسی جگہ اگر پتہ نہ چلے تو آپ گوگل آن کر کے کیا کرتے ہیں، لوکیشن لگاتے ہیں۔ وہ لوکیشن آپ کو کہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟
آپ کو کون رہنمائی دے رہا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ جی آگے دو روڈ آ گئے، آپ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، تھوڑا آگے جائیں، یہاں سے 2 رستے ادھر کو جاتے ہیں جدھر آپ نے جانا ہے، یہاں سے 3 رستے جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ دور کا رستہ ہوتا ہے، بعض اوقات قریب کا رستہ ہوتا ہے، لیکن جاتے وہ وہیں ہیں جہاں۔ یہ کون آپ کو بتا رہا ہے؟ آپ کے پاس تو وہ موبائل ہے۔ یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کو پوری دنیا کو واچ کیا جائے۔ کبھی گوگل میپ کھول کے اپنے گھر کو آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے، اس کے اوپر اگر ٹینکی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، آپ کے گھر کی چھت کس طرح کی ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، آپ کہاں موجود ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ہر کمپنی آپ سے پہلے پوچھتی آپ کا نام کیا ہے، پھر پوچھتی آپ کا موبائل نمبر کیا ہے، پھر پوچھتی آپ کا ای میل ایڈریس کیا ہے، نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جب آپ ان کو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا سارا کچھ بتا دیا کہ میرا گھر وہاں ہے، میں اس وقت یہاں ہوں، یہ میرا موبائل ہے، جدھر جدھر میں جاؤں گا اس جگہ کا آپ کو پتہ ہے۔ ایک بندے کو بھی اے آئی کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے 18,000 فلسطینیوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ناکہ بندی اس لیے کی گئی اور باقی ذرائع وہاں تک محدود، اپنا سسٹم مضبوط رکھا ہے، ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ تو آپ تو ان کی رینج میں ہیں۔ آپ کی یہ مسجد، آپ کے پارلیمنٹ، آپ کی سڑکیں، آپ کے روڈ، آپ کے پل، آپ کی ہر چیز اس وقت رینج میں ہے۔ اس وقت آنے والے وقت میں آپ کے سامنے بندے تھوڑے ہوں گے جن سے آپ نے تلواروں سے لڑنا ہے، وہ مشینیں ہیں، وہ بٹن ہیں جن سے آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ بندہ ہے چلا جا رہا ہے بے شک گاڑی پر، کار پر، جس پر مرضی چلتا جا رہا ہے، لیکن وہ ٹارگٹ میں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو کتنا محفوظ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ آج وہ پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، کل آپ کی باری آ جائے گی۔ آپ کے ہمسایہ ملک افغانستان نے 3 سپر پاوروں کو شکست دی ہے۔ عام طور پر 2 لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ 3 اس میں شامل ہیں۔ روس بھی اس میں شامل ہے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے، برطانیہ بھی اس میں شامل ہے۔ کس وجہ سے وہ شکست دے گئے تھے؟ یاد رکھیں کہ جنگوں کے اندر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا کم سے کم مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو آپ کی طرح کٹھیاں ہی نہیں بنائی افغانستان میں۔ ان کو پتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے گھر نہیں بنائے، بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں بنائی، بڑے بڑے ولاز نہیں بنائے، اپنا لائف سٹائل سادہ رکھا ہے، اور وہ وہاں سے اٹھتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، ان کو مسئلہ نہیں بنتا۔ آپ جتنی زیادہ دنیا کے اندر سہولتوں کے اندر آتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا مرنے کے وقت نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ آپ اپنے گرد سہولتیں جمع کر لیں گے ان کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو آپ مخفی طریقے سے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ان کی پروڈکٹ استعمال کر کے، ان کی چیزیں استعمال کر کے جن میں ان کا حصہ ہے جو تجارتی بنیادوں پر ہے، آپ لاشعوری طور پر ایسا کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایمان اور کفر کو مد نظر رکھیں کہ ہم مومن ہیں، وہ کافر ہیں، ہم کیوں ان کو سپورٹ کریں؟ ویسے تجارت کافروں کے ساتھ، بے ایمانوں کے ساتھ جتنی مرضی کوئی کرے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ کافر ہمارا ہی پیسہ لے کر ہمارے ہی اوپر بموں کی صورت میں برسائے گا، تو پھر امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ ہم وہ چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ تیسری جو چیز ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی قومیں دنیا کے اندر بڑی 3 ہی ہیں۔ قوم من حیث القوم، یا مومن ہے
یا کافر ہیں یا منافق ہیں. آپ نے ان 3 کیٹیگری کو ذہن میں رکھ کے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، اور قرآن مجید آپ کو یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی نفسیات سے آگاہ کرے گا کہ مسلم کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، کافر کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے. اس میں ہم پیچھے کس طرح ہیں یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ قوم جو 50 سال تک نماز ادا کرے اور اس کو اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کے الفاظ کا معنی نہ آتا ہو اور وہ سمجھ کے نماز کبھی نہ پڑھے، تو اس قوم کو قرآن مجید کی اصل حقیقت کا کیا پتہ ہے؟ بتائیے مجھے. یہ بات بہت چبھے گی، مجھے پتہ ہے، اور میں اس پر اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ کس زبان کو سیکھنے پر خرچ ہوتا ہے، آپ کا پیسہ کن چیزوں کی مہارت حاصل کرنے میں خرچ ہوتا ہے، آپ اپنا پیسہ اپنے بچوں کو کیا بنانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کیا سکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ قرآن مجید سکھانے کے لیے کہ یہ سمجھ کے پڑھیں میرے بچے، میری بچیاں، ان کو سمجھ آ جائے. کتنا خرچ کرتے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بولو نا جی. کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر 5-6 بچے دیے تو میرے پاس مال تو ہے، میں ان بچوں کی خوراک بھی پوری کر رہا ہوں، لباس بھی پورا کر رہا ہوں، ان بچوں کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہوں. میں نے اپنی 50-60 سالہ زندگی میں کتنے پیسے اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن مجید سمجھانے کے لیے خرچ کیے، اور اگر میں نے قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھا بھی لیا ہے کچھ خرچہ کر کے، تو پڑھایا میں نے کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ اوپر سے دیکھ کے کچھ کو ناظرہ آ گیا، اتنا ہی آ گیا جو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. جب آپ فوت ہوں گے تو وہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے آپ کے لیے ایک سورت پڑھ دے گا، ایک پارہ پڑھ دے گا. میرے والد صاحب کو ثواب پہنچ جائے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ کون سا شخص ہے جو کہے کہ جی میرے بچے کو یہ قرآن مجید کا ایک پورا پارہ ایسا ہے جو میرا بچہ سمجھ کے پڑھ سکتا ہے؟ زندگی تو بسر ہو رہی ہے، اس کے سوا آپ کہاں جائیں گے؟ مجھے یہ بتا دیں. اگر آپ کو اس کتاب کی سمجھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کیا سمجھیں زندگی میں؟ کون سی عقل ہے آپ کے پاس، کون سا علم ہے، کون سا نالج ہے، کون سی پڑھائیاں ہیں، کون سی تعلیم ہے جو آپ نے حاصل کی ہے؟ بولیے، یہ بات قابل غور ہے یا نہیں؟ تو اس کتاب نے بتانا ہے کہ یہودی کون ہے، اس کتاب نے بتانا ہے کہ عیسائی کون ہے، اس کتاب نے بتانا ہے کہ کافر کا مزاج کیا ہے، اس کتاب نے بتانا ہے کہ منافق کا مزاج کیا ہے، اس کتاب نے بتانا ہے کہ مومن کس طرح کا ہوتا ہے. باقی آپ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی خیالات ہیں، اپنا اپنا نالج ہے، اپنے اپنے تجربات ہیں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقل کائنات میں کسی دوسرے کی نہیں ہے. بولو اس پر ذرا. ہمارے آقا کریم سے بڑی عقل کائنات میں کسی دوسرے شخص کی نہیں ہے. یہ طے ہے بات، یہ مسلمہ بات ہے، لوگوں نے مانی ہے یہ بات کہ حضور سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی نہیں. اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں نے اس قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بنایا، میں نے اپنی عقل سے نہیں بنایا، میری عقل سے بھی بڑھ کر خدا کا فضل ہے جو اس نے اپنے فضل سے مجھے یہ قرآن عطا کیا ہے. بس اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو قرآن حضور کو رہنمائی دے رہا ہے وہی قرآن حضور کی امت کو رہنمائی دے گا. یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ ان کی کیا ہسٹری ہے، کیا تاریخ ہے؟
یہودیوں کی کیا تاریخ ہے، یہ کہاں سے چلے ہیں؟ غزہ اور مسلمانوں کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کب کی بات ہے؟ آپ بی بی سی لندن سنیں گے، وائس آف امریکہ سنیں گے، اپنے ٹی وی سے سنیں گے، ٹی وی اینکروں سے سنیں گے. ان کو کیا پتا ہے؟ وہ تو 1948 سے شروع ہوں گے. تو بات تو حضور سے بھی پہلے کی ہے. قرآن مجید کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق. یہ مبغوض قوم ہے، لعنتی قوم ہے، اللہ کی ناراضگی کی مستحق قوم ہے. یہ قوم وہ ہے جس نے نبیوں کو قتل کیا ہے. تو آپ ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ ایسے بدماشوں کے گرد تو پوری کائنات کو جمع ہو جانا چاہیے. بولو، ایسے بدماشوں کے لیے تو پوری کائنات کو، صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، دوسروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو امن کے خواہاں ہیں. تو امن اس طرح ہوگا کہ ایک قوم ہے، اس نے گلیلیں پکڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر پتھر ہیں، ہاتھ میں پتھر ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ شعوری طور پر تو کم از کم اس پر سطح پر آئیں. آپ کا قرآن مجید کو سمجھنا یہ بھی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی ایک طرح سے امداد ہوگی کہ کم از کم آپ کو پتہ تو ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. بات یہیں پر تو ختم نہیں ہو جاتی. مسلمان تو زندہ رہے تب بھی خیر ہے، اس دنیا سے چلا جائے کسی مقصد کی خاطر تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں. بولیے نا، کیا نقصان ہے اس کا؟ وہ تو اس دنیا سے بہتر زندگی کے اندر موجود ہے. جن پر آپ کو ترس آ رہا ہے نا، وہ آپ سے بہتر زندگی میں جا رہے ہیں. جو مظلوم ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، یہاں تکلیفیں ہیں، وہاں تکلیفیں نہیں. وہاں ان کے لیے انعامات ہیں. ایک انٹرنیشنل صحافی نے غزہ کے بچے کا انٹرویو کیا. اس نے پوچھا کہ بچے اے بیٹے تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ وہ کہتا ہے ہماری مائیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ تم نے بڑے ہونا ہی نہیں. اس طرح کی صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہی کچھ کر سکتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا. آپ کو شعور بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور آپ اس کاز پر اکٹھے نہیں ہیں جس کاز کے لیے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس مقصد کی خاطر آپ حضور کے امتی ہیں. تو بھائی امت مسلمہ کا تصور جب اجاگر کریں گے تو پھر مسلمان، یہ ضروری نہیں کہ پاکستان کا رہنے والا ہو، انڈیا کا رہنے والا ہو، سعودی عرب کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ حضور کا غلام ہونے کی وجہ سے ہمارا بھائی ہے. دوسرا کام یہ کہ جس حد تک کوئی درست سمجھتا ہے وہ اپنا اقدام کرے، دوسروں کی ٹانگیں نہ کھینچے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی کل ہی مفتی منیب الرحمان صاحب نے جہاد کا اعلان کیا. میں تھوڑے سے لمحے بعد ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ کہتا کہ جی آج ان کو یاد آ گیا اعلان جہاد، فلاں لیڈر تو اس سے پہلے کا اعلان کر چکے ہیں. او بھائی اللہ کے بندو، اس کا پلیٹ فارم اپنا تھا جہاں اس بندے نے اعلان کیا. ان کا ایک پلیٹ فارم اپنا ہے جہاں انہوں نے اعلان کیا. ایک دوسرے کو قبول کرو. جب تک آپ اکٹھے ہو کے اس کاز کے لیے کام نہیں کریں گے، درد تو سب کو ہے، تکلیف سب کو ہے. ہاں یہ مظاہرے اور پرامن احتجاجات یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بے معنی ہے، لیکن یہ با مقصد کب ہو سکتے ہیں؟ میں وہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. نیچے نہیں ہو سکتے. بے شک ایک ایک تنظیم اپنے اپنے احتجاج کر لے، وہ آپ کا وزیر اعظم لیڈ کرے،
ملک پاکستان کا وزیر اعظم بولو لیڈ کرے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں پوری پاکستانی قوم کو اعلان کرتا ہوں کہ باہر نکلے اور ظالموں کے خلاف احتجاج میں شریک ہو، جس میں حکومتی پولیس صرف حفاظت کے لیے ہو، حکومتی آرمی صرف حفاظت کے لیے ہو، وہ اپنے ہی بندوں کو مارنا نہ شروع کر دیں۔ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے صرف مولویوں پر لازم ہے، تنظیموں پر لازم ہے، جب کبھی موقع آتا ہے تو وہ اپنے اپنے بندے لے کے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ تو ملک کی قیادت جو ہے اس وقت، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ لوگ لیڈ کریں، اپنی قوم کی قیادت کریں اور پوری قوم کو پورا پاکستان نکلے، دیکھنا پوری دنیا کے اندر ترتھلی مچتی ہے یا نہیں مچتی۔ ایسے احتجاج کیا کرے گا آپ کا؟ اس کو تو میڈیا کور ہی نہیں کرتا، وہ اوپر لے کے نہیں جاتے، وہ دکھاتے ہی نہیں، آپ کا اپنا میڈیا نہیں دکھاتا۔ آپ یہاں 5000 بندہ اکٹھا کر لیں، آپ کا میڈیا کوئی چینل دکھاتا ہے؟ بولو 5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں، کوئی چینل دکھاتا ہے؟ نہیں دکھاتا۔ اگر یہ بے حس حکمران نہیں ہلتے، اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو ہلانے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اینکر ہیں، بڑے بڑے پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو جا کے ملیں اور ایک ہی ٹارگٹ رکھیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب اپنی فلسطین کے بارے میں پالیسی بتائیں، فلاں وزیر صاحب اپنی پالیسی بتائیں، وزیر خارجہ صاحب اپنی پالیسی بتائیں۔ بولو یہ مفتی حنیف قریشی کا انٹرویو کر لیں گے، مفتی طارق مسعود کا انٹرویو کر لیں گے، جی فلاں مفتی صاحب کا کسی مولانا صاحب کو، یہ بھی نفرت پھیلانے کے لیے، فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے لیے۔ یہ ارشاد بٹی جیسے دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کبھی کسی حکمران کو بٹھا کے فلسطین کے بارے میں بات کی ہے؟ بولیں آپ کے اتنے چینل ہیں، کس چینل پر فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ تو سوال یہ ہے چیزیں۔ میں نے ایک مضمون لکھا فلسطین کے حوالے سے، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ایک مضمون لکھنے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا جی کیا کروں پھر، بتائیے میرا پلیٹ فارم کیا ہے؟ یہ ہے نا پلیٹ فارم، یہاں میں نے کمی چھوڑی ہے بات کرنے میں۔ مجھے آپ ماحول دیجئے UN میں وہاں بھی کر لوں گا، انگریزی میں بھی کر لوں گا، عربی میں بھی کر لوں گا، سمجھ آگئی؟ جس زبان میں آپ کہیں گے اس زبان میں تیاری کر کے کر لیں گے، لیکن پلیٹ فارم کس نے دینا ہے؟ اس لیے اس سارے سلسلے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے، وہ شہید ہو گئے، میں تو کہتا ہوں باقی سارا جہان مر گیا ہے، وہ تو زندہ ہو گئے ہیں جی، باقی ساری دنیا ہی مر گئی ہے، کوئی ہل رہا ہے؟ بولو بچے اڑ گئے ہیں فضا میں بموں سے، عورتیں اڑ گئی ہیں فضا میں، اور یہ قوم ابھی تک کوکو کولا نہیں چھوڑ سکتی، اور پتہ کسی شے کا نہیں کہ کیوں ہے، کیا صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ یہ میں نے صرف بیماری نہیں بتائی، بیماری کا علاج بھی بتایا ہے، وما علیہ الا البلاغ۔